نہیں چالو ہو گیا. ہلو آ رہی کیا ہاں ہاں الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے انسان کو کامل دین عطا فرمایا، کامل شریعت عطا فرمائی ہے، کیونکہ شریعت مکمل ہے اور دین کامل ہے، اور اللہ نے قرآن جو ہمارے لیے اتارا ہے یہ بھی کامل و مکمل ہے، اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے رہبری ہے قرآن کریم کے اندر. اس لیے اللہ نے 23 سال کے اس عرصے میں قرآن کو اتارا، اور آخر میں جو آیت اتاری ہے 9 ذی الحجہ کو، عرفے کے دن، وہ یہ آیت تھی: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ نے انسان کو کامل و مکمل دین عطا فرمایا، اور یہ تمام چیزیں جو ہمارے اور آپ کے ذہن میں، ہمارے اپنے سوچ کے اعتبار سے، کہ ہم نے دنیا کو اور دنیاوی چیزوں کو بڑا سمجھا ہے، شریعت کو اور شریعت کی چیزوں کو چھوٹا سمجھا ہے، اس وجہ سے ہمارے نزدیک اس کی اہمیت نہیں ہے. اور جب شریعت کی اہمیت اور شریعت والے کاموں کی ہمارے نزدیک اہمیت ہوگی تو ہم یہ چیز کو سب سے بڑا سمجھیں گے، اور ہونا بھی چاہیے، شریعت آگے ہو اور دنیا کی چیز پیچھے ہو، کیونکہ یہ وقتی زندگی، وقتی جو ہے عارضی زندگی میں یہ تمام چیزیں جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ موت تک کے لیے ہیں. موت کے بعد کی ایک لامحدود زندگی ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، وہ زندگی کی تیاری اس زندگی میں ہے. اس لیے ہم اور آپ جو ہے قرآن و حدیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اتارا ہے، یہ قرآن ہے، اور قرآن کی تشریح حدیث ہے. اور حدیث میں جو ہے، اس لیے اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے: انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کریں گے. قرآن کی حفاظت کا ذمہ، اس لیے آج دیکھو کتنے بھی قرآن لوگ جلا ڈالے، لیکن لوگوں کے سینوں میں جو قرآن ہے، 10 سال کی بچی بھی حافظہ بن رہی ہے، اور 10 سال کا بچہ بھی حافظ بن رہا ہے. لوگوں کے دلوں کے اندر کے قرآن کہاں جلا سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. اسی کے ضمن میں اللہ والے کہتے ہیں کہ جو حدیث کی بھی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، کیونکہ حدیث ہے، اور حدیث جو ہے ترجمانی ہے یہ جو ہے قرآن کریم کی. تو حدیث کی بھی اللہ نے ذمہ داری لی ہے. کئی ایسے لوگ ہیں لاکھوں، ان کو جو ہے 5-5 لاکھ حدیث ہے. امام ابو داؤد سجستانی کو 4 لاکھ حدیث یاد تھی، امام ابو حنیفہ کو 5 لاکھ حدیث یاد تھی. تو یہ سب حدیث جو ہے حدیث یاد سینے میں. اس لیے جہاں پر قرآن کی حفاظت کا ذمہ ہے، ایسے ہی حدیث کی بھی حفاظت کا ذمہ ہے. تو یہ جو ہے پڑھنا پڑھانا اور دین کا شغف اور دین کی تعلیم یہ ایسی ہی نہیں ہے. اللہ نے اللہ کے نبی کو سب سے پہلے کہا: اقرأ بسم ربک الذی خلق،
یہ پڑھو جو ہے، پڑھنے کا جو ہے یہ اس لیے ہم اور آپ، ہماری اپنی ترقی رکی ہوئی ہے، ہم دین کی تعلیم سے اور دین کی تعلیم کو سیکھنے سے اور قرآن کے علوم کو جاننے سے آج محروم رہ گئے۔ اس وجہ سے آج ہماری اپنی جو ہے تعلیم و تربیت یہ موبائلوں کے ذریعے سے ہو رہی ہے، گپ چھپ کے ذریعے سے ہو رہی ہے، غفلتوں کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، آج زندگیاں غفلتوں کے ساتھ گزر رہی ہے۔ اس وجہ سے قرآن پڑھنے کے اندر ہمارا اپنا جو ہے رویہ کیسا ہے؟ کسی کا انتقال ہو جائے، ہمیں کچھ تکلیف ہو جائے، ہم بیمار ہو جائے، یا پھر کچھ حالات دکھے تو قرآن پڑھتے۔ اللہ کی قسم، یہ قرآن روزانہ پڑھنے کی کتاب ہے، اللہ کا خط ہے جو ہمارے پاس آیا ہے۔ آج اللہ کی کتاب ہمارے پاس ہونے کے باوجود بھی ہم کسی اور کے کیسے محتاج بن سکتے ہیں؟ لیکن آج ہماری اپنی محتاجی ہمیں نظر آ رہی ہے، ہم اللہ کے قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے حضرت عمر کہا کرتے تھے، ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ محترم خواتین، رب کریم نے ہم کو ایسی کتاب سے جوڑا، ایسے نبی سے جوڑا جو آج ہماری اپنی جو ہے ترقی کے لیے ہر وقت جو ہے یہ چیزیں لگی ہوئی ہے، لیکن آج ہماری اپنی ترقی، ہماری اپنی جو ہے رکی ہوئی ہماری محرومی کی وجہ سے، ہم نے ہماری اپنی محرومی خود اپنے ہاتھ سے لی ہے۔ ہمارے اپنے کچن میں، ہمارے اپنے سونے میں، ہمارے اپنے چلنے میں، ہمارے اپنے زندگی گزارنے میں کہاں نبی کی شریعت ہے، کہاں نبی کی حدیث ہے، کہاں اللہ کے چرچے ہیں، نہ اللہ کے بڑائی کے چرچے ہیں۔ بس ہماری اپنی جو ہے زندگی گزر رہی ہے، برائے نام گزر رہی ہے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی کھانا پینا گزر اوقات یہی مقصد بنا ہوا ہے۔ رب کریم نے انسان کو بندگی کے لیے پیدا کیا، رب کریم نے انسان کو اس کو راضی کرنے کے لیے پیدا کیا۔ یہ در و دیوار تو فنا ہونے والی ہے، اور ہماری اپنی زندگی کے اتنے ایام فنا ہو گئے۔ اللہ کی اطاعت میں اگر گزرتے تو اللہ کی قسم یہ ہماری جنت کا سامان بن جاتا۔ آج ہماری اپنی طبیعتوں میں اللہ کے نافرمانی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ نمازوں کے اوقات میں کاروبار شروع کر دیتے ہیں، ہاں آئین نماز کے وقت میں کھانا بنا رہے، آئین نماز کے وقت میں جو ہے کوئی مہمان آ گیا، نماز چھوٹ رہی ہے، آئین نماز کے وقت میں کپڑے سلانے کے لیے مشین پر بیٹھ رہے، آئین نماز کے وقت میں نیند آتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیا، یہ چیز کام آنے والی ہے؟ آج ہماری اپنی طبیعتوں کے اندر ایسی چیز کیوں ہو گئی ہے؟ ہم اپنے شوہر کو جو ہے خوش رکھنے کے بجائے ہم اپنے شوہر کو ناراض کر رہے ہیں، ہمارے اپنے بچوں کی تربیت ہم سے نہیں ہو رہی ہے، ہمارے زبان پر سبحان اللہ الحمدللہ کے بجائے ہمارے اپنے زبانوں پر غیبت ہے، حسد ہے، ہمارے اپنے جو ہے چغلی ہے، ہمارے اپنی طبیعتوں کے اندر نافرمانی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ رب کریم نے انسانوں کو بار بار یہ تمام چیزوں کے لیے ہر زمانے میں اللہ نے نبیوں کو بھیج کر، اور اب اللہ نے اس امت پر بڑا کرم کیا۔ 100 سال ہو گئے مولانا علیہ رحمۃ اللہ علیہ کی نظام الدین میں محنت شروع کرا کر اللہ ان کے قبر پر کروڑوں رحمت عطا فرمائے۔ آج ان کی محنتوں کی کوشش ہے پاٹودے کی، ہاں اس گلی میں اس گھر پر بیٹھ کر ہمارے اپنے سامنے اللہ کی بڑائی کے بول بولے جا رہے ہیں کہ زندگی گزارنا ہو تو زندگی ایسے اصول پر گزار کر اگر تم آؤ گے تو تمہارے گھر کے اندر کا تمام چیزیں جنتی بنے گی۔ اگر تم نے ہمارے اطاعت پر اور جو ہے بندگی پر اور نبی کی شریعت پر اگر زندگی گزاری نہیں ہوگی، تم محل میں رہتے ہو، تم جو ہے ایسیوں میں ہو، تم کھانے پینے اچھے ہو، لیکن نبی کی اطاعت اور خوشی میں نہ ہو تو صورت میں تمہارا اپنا جو ہے یہ گھرانہ پھر جہنم کا ایندھن بن سکتا ہے۔ آپ دیکھیں اچھے اچھے گھروں کے اندر خوشیاں نہیں ہیں، بیٹے کا باپ سے نہیں بن رہا، باپ کا بیٹی سے نہیں بن رہا، بیٹی کا اپنے شوہر سے نہیں بن رہا، اپنے جو ہے گھر کے اندر کے حالات کیسے بن گئے؟ ہاں سب ہوتے ہوئے بھی ناراضگی ہے، سب ہوتے ہوئے بھی کھانا جو ہے ہمارے لیے جو ہے زہر بنا ہوا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جس کھانے پر بسم اللہ نہ ہو، جس کھانا جو ہے کھانا بناتے بناتے سر پہ پلو نہ ہو، جو کھانے کے اندر جو ہے جو ہے روٹی بناتے بناتے درود شریف کا اہتمام نہ ہو، جس کو جو ہے کھانا جو بغیر وضو کے بنے، یہ سب کے سب ایسے اوصاف ہے جو ہمارے اپنے گھروں کے اندر ناراضگی لا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ نے پاک شریعت دی ہے، اللہ پاک ہے، شریعت پاک ہے، جنت پاک ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں۔ اگر دل پاک ہوگا تو اللہ دیکھو وضو کرتے ہیں، کپڑے پاک، بدن پاک، وضو کر کے یہ تمام چیزیں ہماری اپنی جو ہے اللہ کی جو ہے فرما برداری پر ہمیں لا رہی ہے۔ محترم خواتین، ہمارے اپنے دلوں کی صفائی اسی سے ہوگی، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرتے رہے۔ میرے آنکھ، میری کان، میرا دل، میرا دماغ، میرے ہاتھ، میرے پیر، میری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی بڑائی میں ہو، اللہ کی بڑی اطاعت میں ہو۔ اللہ دیکھ رہا ہے، ہاں کالی رات
کالا پتھر کالی چوٹی اس کی چلنے کے آہٹ کو اللہ دیکھتا ہے، اور یہ وہ اللہ ہے، اللہ خود کہتا ہے کرامن کاتبین، یہ جو ہے آزو بازو فرشتے ہیں۔ او میرے بندیو تم کیا سمجھتے ہو، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تیری آنکھوں کی خیانت کو میں جانتا ہوں، انہ علیم بذات الصدور، تیرے دل کے اندر کے آنے والے خیالات کو میں جانتا ہوں، کوئی نہیں جانے گا لیکن اللہ کہتے میں جانتا ہوں۔ اتنی بڑی ذات ہے جو ہمارے اور آپ کے لیے نگراں ہے، وہ اللہ ہم سب سے راضی ہونے کے لیے تو کائنات کو سجایا اس نے، یہ آسمان کو چھت بنایا، زمین کو فرش بنایا، اور اس میں میخیں یہ پہاڑوں کی شکل سے ڈال دی، یہ سورج کو گرمی دینے کے لیے بنایا، چاند کو روشنی دینے کے لیے بنایا، یہ اس نے ہواؤں کو بنایا، یہ اس نے پوری کائنات کو سجایا۔ کھیت جو ہے کھیت والا کھیت میں مرچی اور ٹماٹر اور یہ ہے سبزیوں کو لگا کر مارکیٹ میں لا کر آڑت پر اور بازار میں لا کر ہمارے لیے مہیا کر رہا ہے۔ ہمیں نہیں کہا 5 کلومیٹر جاؤ اور وہاں سے مرچی توڑ کر لاؤ، ٹماٹے توڑ کر لاؤ اور یہ کرو، ہاں جو ہے جوار باجری والا وہ جوار باجری اور یہ تمام چیزوں کو کھیتیوں سے لے کر مونڈے میں لاتا ہے اور مونڈے سے پھر ہم خرید کر یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ کہہ رہا بندے یہ سب تیرے ہم تیرے لیے کر رہے، اور اے میرے بندے او میری بندی سن تو صحیح، اب جو ہے جوار آیا باجرہ آیا، اس کو ہم نے اپنے گھر کے اندر چونا، اس کے بعد کھڑے نکالے، اس کے بعد پسنا کیا، اس کے بعد آٹا بنا۔ اللہ کہہ رہے او میرے بندے بندیا جب اس کی روٹی بنی، روٹی بننے کے بعد یہ تمام چیزیں جب منہ میں لقمہ رکھتے ہو، 2 نلکیاں ہے، ایک سانس کی دوسرے کھانے کی، تم یہ دیکھ کر نہیں ڈالتے ہو کہ کھانے کی نلکی میں جا رہا ہے سانس کی نلکی میں، ہم کھانے کی نلکی میں ہم کھانے کو پہنچا رہے۔ او میری بندی اندر جانے کے بعد وہ اللہ اسی سے خون بناتا ہے، اسی سے فضلہ بناتا ہے اور اسی سے اندر کی تمام چیزیں بنا کر اللہ کہتا ہے او میری بندی تو دیکھتی نہیں ہے، تو کہاں تھی؟ تو ہواؤں کی لہر میں تھی، تو کھاد کی گندگی میں تھی، تو سمندر کی جھاکوں میں تھی، پھر کہاں سے کہاں تو آئی جو ہے جوار کی شکل سے، باجرے کی شکل سے، گیہوں کی شکل سے، ٹماٹر اور ادرک اور لہسن اور جو ہے مرچیوں کی شکل سے، اور اس کے بعد انسان نے وہاں سے جو ہے وہ جو ہے گیہوں اور چاول کو پیسا، اس کا آٹا، اس کی روٹی، اس کا لقمہ، پھر جا کے حضرت انسان بنا۔ اے بندے او بندی یہ تمام چیزوں کے بعد ہم نے تیرا وجود کیا ہے، اتنی ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد تو تیری زبان پر آئے اللہ 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 لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اللہ خود تعارف کرا رہا ہے آیت الکرسی میں، اللہ لا الہ الا ہو، او میری بندیو میں اللہ ہوں، پوری کائنات کے اندر میں ہی بادشاہ ہوں، اور سنو الحی القیوم میں زندہ ہوں، میں طاقتور ہوں۔ اتنے ساری نعمتیں دینے کے بعد ہمارے اپنے دماغ کے اندر اللہ رب العزت نے تمام چیزوں کو بتانے کے بعد بھی ہمارے اپنے لیے فجر میں آنکھ نہ کھلے، ظہر میں وقت نہ ملے، عصر میں وقت نہ ملے، مغرب میں وقت نہ ملے، عشاء میں وقت نہ ملے، ہمارے اپنے لیے قرآن کے لیے وقت نہ ملے، اللہ کے دین کے لیے وقت نہ ملے، اپنے بچوں کو سچائی سکھانے کے لیے وقت نہ ملے، اپنے نہ جو ہے اپنے بچوں کے سامنے حضرات انبیاء کے صحابیہ کے واقعات کو بتانے کے لیے وقت نہ ملے، ہمارا اپنا اللہ اللہ کرنا، اللہ کے دین کی محنت کرنا ہمارے لیے ہمارے اپنے لیے اچھا نہ لگے، کون سا وقت آئے گا؟ وہی وقت چلا جائے گا، اتنے دن چلے گئے۔ محترم خواتین، رب کریم نے اتنی ساری نعمتیں ہمیں دی، اور اتنی ساری نعمتیں دینے کے بعد پھر اس اللہ کی بندگی نہ کرنا، اس اللہ کی نہ ماننا، اس اللہ کے نبی نے جو ہمیں بتایا اس پر نہ چلنا، ہماری اپنی زندگیوں کو خیر پر نہ لانا، ہمارا پیٹ اللہ کی امانت کے ساتھ عقل حلال ہماری اپنی زندگیوں میں لقموں کی شکل سے آئے گا، پھر اللہ یہ خون بنے گا، قرآن پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ آج اللہ نے ہماری طبیعتوں کو دین کی طرف لانے کے لیے اللہ نے مکمل شریعت دی، اور مکمل شریعت دینے کے بعد کہا او میری بندیو او میرے بندو میں نے تمہارے لیے
لیے تو دنیا بنائی، یہ ضرورت کے لیے ہیں۔ یہاں کی نعمتوں کو دیکھ کر پھسل نہ جانا، یہاں کی نعمتوں کو دیکھ کر ایمان نہ چھوڑنا، یہاں کی نعمتوں کو دیکھ کر پردہ نہ چھوڑنا، یہاں کی نعمتوں کو دیکھ کر اخلاق نہ چھوڑنا، یہاں کی نعمتوں کو دیکھ کر اپنی اولاد کی تربیت نہ چھوڑنا۔ یہ گارا، یہ مٹی، ہاں اللہ کے نبی فرما رہے اللہ نے ان کو اتنا دیا تو آج ہماری حالت یہ ہے۔ ورنہ اللہ کہتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے اگر تمہارا ڈر نہ ہوتا ہاں کہ تم ایمان دے دو گے، اگر یہ ڈر نہ ہوتا تو ان کے بنگلے چاندیوں کے ہوتے، ان کی سیڑھیاں سونے کی ہوتی۔ آج اتنا دیا تو تم رال ٹپکا رہے ہو۔ یہ دنیا جنت ان کے لیے، الدنیا سجن المؤمن و جنت للکافر۔ اللہ نے ان کو جنت ان کے لیے بنائی، ہمارے لیے قید خانہ، ہمارے لیے پردہ لگایا، ہمارے لیے شریعت لگائی، ہمارے لیے حلال لگایا، ہمیں حرام کو چھوڑنے کو کہا، سادگی سے زندگی گزارنے کو کہا، ہمارے کپڑے سادے، ہمارے چیزیں سادی، ہمارے اپنے قرآن کے پڑھنے کے عادی، اللہ کے بندگی کے عادی، نمازوں کے عادی، اللہ اللہ کرتے کرتے اس دنیا سے چلے جاؤ۔ قبر سے آرام شروع ہوگا اور قبر سے سونا ہوگا، اور کہے گا فرشتہ نم کا نومت العروس، ایسا سو جا جیسے پہلے رات کی دلہن سوتی ہے۔ ہاں قبر میں سونا ہوگا، وہاں کی آرام، وہاں کی چیزیں، پھر وہاں سے اٹھیں گے اور ہمیشہ کی جنت، ہمیشہ کی راحت، ہمیشہ کی خوشیاں۔ وہاں پر تھوک نہیں، وہاں پیشاب نہیں، وہاں پاخانہ نہیں، وہاں پر کوئی چیز کا کوئی غم نہیں ہے۔ دنیا میں تو کچھ بھی کرو، ہاں اس کو پیشاب، اس کو پاخانہ، اس کو ٹینشن، اس کو بیماریاں، اس کو سب ہیں۔ مرنے کے بعد کوئی نہیں، ایک ہی چیز ہے، بندگی میں زندگی گزاری، حلال میں گزاری، اللہ کی بندگی میں، اللہ کی اطاعت میں، نبی کی بتائی ہوئی چیزوں پر گزار کر اس دنیا سے اگر چلے گئے تو قبر سے آرام، سکون ہی سکون ملے گا۔ اور وہ سکون کب تک کا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی میں سکون ہے۔ لاکھوں کروڑوں سال تک کتنے لوگ سو رہے ہیں، ہمیں بھی سونا ہے۔ ہزاروں لاکھوں سال کی زندگی کے اندر امن چاہتے ہو؟ اللہ کے دین کی محنت میں لگو، قربانیوں پر لگو، شریعت پر چلو، ایمان پر چلو، اعمال پر چلو۔ رب کریم نے سکون تو دین میں دیا ہے، سکون تو اطمینان۔ گولیاں کھا کر لوگوں کو نیند نہیں آ رہی، دین کی محنت کرنے والوں کو پوچھو، اللہ کی قسم کھانے سے پہلے ایک نیند ہو جاتی ہے۔ اللہ کے دین کی محنت میں سکون ہے، قربانیوں میں سکون ہے۔ عورتیں بھی کریں، مرد بھی کریں، بچوں بھی کریں۔ مدینے میں دیکھو، عورتیں بھی کر رہی ہیں، بچے بھی کر رہے ہیں، بڑے بھی کر رہے ہیں۔ چھوٹے سے گھر، چھوٹے سے نہ کھانا نہ پینا نہ کوئی چیز، نبی کی اطاعت میں ہر اجتماع میں، یہ بدر کا اجتماع، احد کا اجتماع، یہ بڑے بڑے اجتماعات ہوئے، اس میں عورتوں نے ساتھ دیا، مردوں نے ساتھ دیا، بچوں نے ساتھ دیا، دین کی محنتوں میں ساتھ ہو گئے۔ اللہ نے ان کو کامیاب کر کے بتایا، اولئک نمتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ تم کسی پیپر کا امتحان دے کے پاس ہوتے ہو، میرے صحابہ کے دلوں کا امتحان میں نے لیا، ان کے دل میں اللہ ہی اللہ تھا۔ آج وہی محنت ہو رہی ہے۔ رب کریم نے انسان کو کامیاب کرنا چاہا، اور کامیاب بنانے کے لیے تو اللہ نے شریعت کو دیا، دین کو دیا، ایمان کو دیا، محنتوں میں لگایا، قربانیوں میں لگایا، کرتے کرتے اس دنیا سے چلے جانا، پھر اللہ کے دین کی محنتوں کے وہ اجر وہاں پر لینا، جو اجر کا وعدہ اللہ نے قرآن میں دیا۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریق وکأس من معین لا یصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون۔ یہ نماز، یہ روزہ، یہ اللہ اللہ کرنا، یہاں کی گرمی سردی برداشت کرنا، گھروں کے اندر کی تکلیف، بچوں کی تکلیف برداشت کرنا، شوہر کی تکلیف برداشت کرنا، گھر کے ماں باپ کی خدمت کرنا۔ آج ماں باپ کی خدمت عیب ہیں گھر کے اندر کے ماحول میں، ہاں سب میں قربانی ہے، اور جو جتنی زیادہ قربانی دے گا اس کا اجر اتنا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ ایمان میں خوشی، مجاہدے میں خوشی، اللہ کے دین کی محنت کرنے میں خوشی، کرتے رہو گے اللہ کامیاب کرتا رہے گا۔ اور یہ کرنے کی محنت کا وقت موت تک کے ہیں، کرو گے اللہ کامیاب کرتا رہے گا۔ اور کرنے کا زمانہ کب تک کا ہے؟ یہ موت تک کا زمانہ ہے۔ یہاں رہ کر جو کرے گا اس کو صحیح ویسے ہی پھل ملے گا، جیسی کرنی
بھرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ ہاں یہ قرآن و حدیث، یہ ہمارے اپنے گھروں کے اندر کی تعلیم، ہمارے اپنے گھروں کے اندر کا جو ہے مزاج، یہ ہمارے اپنے نسلوں میں جائے گا۔ بڑوں کو چاہیے چھوٹوں پر شفقت کریں، چھوٹوں کو چاہیے بڑوں کا جو ہے بڑوں کے جو ہے خدمت کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑیں، اپنے اولادوں کو نیک بنانے کی فکر میں لگے رہیں۔ یاد رکھو آج کا یہ پرفتن دور، یہ دجالی دور، موبائلوں کے جو ہے موبائلوں کے اتنے جو ہے اتنی چیزیں اندر آ چکی ہیں جو ماں باپ کا نہیں رکھ رہی ہے۔ بہن جو ہے ایک بہن اپنے دوسرے بہن کا خیال نہیں رکھ رہی ہے، ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کا خیال نہیں رکھ رہا ہے۔ جس گھر کے اندر 7 موبائل ہو اس گھر میں ایک قرآن ہو، کیا ہوگا؟ جس میں جو ہے آج تو تصویر دیکھنا ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، تصویر رکھنا صحیح نہیں ہے۔ موبائلوں میں تصویر آ رہی ہے، موبائلوں کے اندر گندا ناچ آ رہا ہے، موبائلوں کے ذریعے سے کتنے فتنے پھیل رہے ہیں، موبائلوں سے اولاد نافرمان بن رہی ہے۔ اپنے آپ کو بچاؤ بڑے بڑے موبائلوں سے، بڑی بڑی چیزوں سے۔ یاد رکھو ایک ٹی وی ہوتی تھی، وہ چالو کرنے کے لیے رات ہی میں، آج تو 24 گھنٹے انسان کے ہاتھ میں دجال ہے، انسان کے ہاتھ میں ماں باپ کی نافرمانی کرنے کی ایک ایسی آلہ آ چکا ہے جو سب سے جو ہے دور کروا رہا ہے، ماں باپ سے دور، رشتہ داروں سے دور، محبتوں سے دور، کہیں جانے آنے کے تقاضے باقی نہیں رہے، ایک دوسرے کو پوچھنے کے تقاضے باقی نہیں رہے، کھانا پیٹ بھر کر کھانے کے لیے بھی موبائل آ رہا ہے، آدھا پیٹ ابھی تو موبائل فوراً جو ہے دیکھنے کی۔ آج جو ہے موبائلوں پر کیسے کیسے ڈرامے پاکستانی دیکھے جا رہے ہیں، فلا ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں، کیسی چیزیں۔ قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، ناول پڑھنے کے لیے وقت ہے، بیجا باتیں کرنے کے لیے وقت ہے، اور قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں۔ یہ موبائل نے کتنا ستیاناش کیا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ آج کے دور کا بڑا دجال ہے جس کی وجہ سے ہم شوہر کی نافرمانی پر آ چکے ہیں۔ ایک ایسا زبان سے بول دل کو توڑ، اس لیے کسی کا دل توڑنا، اس لیے حافظ ابن قیم کہتے ہیں انسان کا دل مثل زجاج ہے، کانچ کی طرح ہے، کانچ کی طرح۔ جیسے کانچ اگر جو ہے ٹوٹ جائے، اس کو اگر دوبارہ وہ بھی کر لے تو اس میں خراش نظر آئے گی، ایسے انسان کا دل اگر کسی کا ٹوٹ جائے، اللہ کی قسم وہ بعد میں کتنا بھی جوڑو، کتنی معافی مانگو، وہ بات جو ہے کبھی نہ کبھی وہ بات یاد آ جاتی ہے۔ اس لیے انسان کا دل کعبۃ اللہ سے افضل ہے۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر ٹوٹ جائے بن سکتی ہے، لیکن انسان کا دل ٹوٹ جائے یہ بن نہیں سکتا ہے۔ آج ہم اپنے بول سے کتنے کے دل توڑ رہے ہیں، کتنے کو ستا رہے ہیں، اور ہم ایسی سمجھتے ہو گیا چل گیا، نہیں۔ ہم چاہے ہمارے شوہر کا دل نہ توڑے، ہماری بیٹیوں کا دل نہ توڑے، اپنے جو ہے گھر میں کسی کا دل نہ، ایسی بات بول دیتے ہیں جس کی وجہ زندگی بھر وہ یاد رکھے گی، لیکن زندگی بھر یاد رکھے ہمارا اس کا دل ٹوٹ جائے گا، ہمیں اس کی فکر نہیں۔ آج یہی ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارے کھانے پینے رہنے جینے کے ایام کے جو سکون والی چیزیں ہیں اللہ نے ختم کر دی ہے، بے سکونی عام ہو گئی ہے۔ ہر ایک یہ کہہ رہا ہے کچھ سکونی پیسے ہوتے ہوئے، اچھے کھانے ہوتے ہوئے سکون نہیں ہے۔ پہلے لوگ جھوپڑوں میں رہا کرتے تھے لیکن ان کے دل صاف ہوا کرتے تھے، یہ کسی کے دل کو دکھایا نہیں کرتے تھے، کسی کو ستایا نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے گھروں کے اندر کے سکون، ان کے اطمینان، 8 9 اور گھر کے اندر کے افراد ہوتے ہوئے کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ آج 2 لوگ ہیں لیکن روزانہ 2-3 مرتبہ جھگڑے ہو رہے ہیں۔ اللہ کی شریعت کو اور دین کو چھوڑنا یہ ہمارے گھر کے اندر آج محرومی کے لانا ہے، آج ہمارے گھروں کے اندر بے دینی کو لانا ہے۔ اس لیے محترم خواتین، اتنا بڑا اجتماع ہمارے اپنے پاس ہونے جا رہا ہے جو ہے مومن آباد کا اجتماع ہے۔ اس اجتماع سے رب کریم نے ہمارے اپنے لیے بڑی جو ہے اچھی وہاں پر جو ہے اجتماع کی شکل بنائی ہوئی ہے۔ آج تک لاک ڈاؤن تھا اور محنتیں نہیں تھی، اجتماع بڑے بڑے نہیں ہو رہے تھے، آج اللہ نے ایک موقع دیا، اس لیے اپنے گھر والوں کو 4 مہینے کے لیے وہاں بھیجیں، اور ہم خود بھی تیار رہیں، اور ہم جو ہے اللہ چاہے اجتماع کے اندر کتنے لوگ کام کر رہے ہیں، گھر میں بیٹھے بیٹھے دعائیں کریں اور اجتماع کے لیے اعتکاف کریں، اور اللہ توفیق دے، روزے رکھیں اور خوب دعائیں کریں۔ مستورات کی جماعتیں بن رہی ہے، اس کے لیے نام بھی لکھے 4 مہینے، آئندہ جمعرات جمعہ انشاءاللہ، آئندہ کی جمعہ شام میں وہاں پر دعا ہوگی، اور وہاں پر تمام چیزیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے قابو میں لائی جائے گی۔ اس لیے دعا تک وہاں ہمارے گھر والوں کو کم سے کم اجتماع میں بھیجو، 2 دن جاؤ، کچھ نہیں ہوگا، دنیا کے لیے کیا کہاں نہیں گھومتے ہو، اللہ کے دین کے لیے تو جاؤ،
لکھ لو یہاں سے، جاؤ جمعرات جمعہ کی چھٹی لے لو، جمعہ کی چھٹی لے لو، جمعرات کے دن بھی بازار کی کوئی انشاءاللہ آنے کے بعد منڈی تو روز لگتی ہے، انشاءاللہ ہم برداشت کریں گے۔ تو ہو سکتا ہے ہمارا اپنا شوہر ایک مجلس سنے گا، بیٹھے گا، وہاں پر بھاگے گا، تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اللہ اس کو قبول کر لے۔ 2 دن کم سے کم بھیجو اور 4 مہینے کے نام لکھاؤ، انشاءاللہ دیکھو اللہ کیسے ہمارے گھروں میں خیر و برکتیں لائے گا۔ اس لیے اپنے گھر والوں کو 4 مہینے کے لیے نام لکھو، اور اس کے بعد ہمارے گھر والوں کم سے کم یہ بولو آخری شکل میں کہ 2 دن تم کو جانا ہے، انشاءاللہ اجتماع میں بھیجو۔ یہاں سے جو ہے اجتماع مومن آباد میں ہو رہا ہے، خیر کی بات ہے، اور شوہر جنتی بنے گا، ہم جنتی بنیں گے۔ ہم اپنے آپ کو اپنی زبانوں سے کوئی ایسے الفاظ نہ نکالو، اپنی زبانوں سے، اپنی زبانوں پر ذکر فکر ہو، درود شریف کا اہتمام ہو، باوضو رہو، اور ہمیشہ درود شریف استغفر اللہ یہ پڑھتے رہو، سبحان اللہ الحمدللہ۔ اللہ کا ذکر کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ ہم بیٹھے بیٹھے اس کی باتیں کر کے کریں گے کیا ہے؟ ہاں، کون کس کے ساتھ آنے والا ہے؟ ہم کیوں پریشان ہوتے؟ اس لیے غیبت کرنے والے، جس کی غیبت ہوتی ہے نا، اس کی غیبت کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا، اگر اس کو معلوم ہو جائے تو بری لگے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ایسی باتیں کرتے ہیں، اور یاد رکھو ہم جب تک غیبت کریں گے نا، ہمارے نیکیاں اس کو جائیں گی، اس کے گناہ اس کو آئیں گے۔ یہ کتنی بڑی چیز ہے، ہمارے نیکی جاری، آپ تو قرآن پڑھے، بیان میں بیٹھے، اللہ اللہ کر رہے، اور ہماری نیکی جاری ان کی غیبت کرتے بیٹھے، تو کیا فائدہ؟ تو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ تو جنت میں درخت لگے گا، اس کا نیکی کام آئے گی۔ ہم اپنے اعمال، میں نے آج ہی جمعہ میں کہا، دیکھو 3 چیزیں ہمارے ساتھ آتی ہیں، مال اور جو ہے اعمال اور ایک اولاد، یہ 3 چیزیں۔ مال یہ موت سے پہلے ختم ہو جاتا ہے، موت جو ہے قریب آتی ہے تو ختم ہو جاتا ہے، اور اولاد یہ نیک ہے تو بعد میں کام دے گی، ورنہ قبر میں دفن کرے گی واپس آ جائے گی، اور اعمال ہم اپنے لیے تو کچھ کریں، یہ ساتھ میں آنے والے۔ ہم اپنی زندگی، اولاد کرے گی، کچھ نہیں کرتی اولاد، ہم اپنی جیتے جاگتے کرو، اللہ اللہ کرو، اللہ کے دین کی محنت کرو، خود لگو، اولادوں کو لگاؤ، دیکھو اللہ کیسے کامیاب کرے گا انشاءاللہ۔ اس لیے محترم خواتین، چند دن ہے، کچھ پتہ نہیں زندگی کون سا آخری لمحہ ہو، کوئی جو ہے ہماری آنکھ بند کر رہا ہوگا، کوئی پیر سیدھی کر رہا ہوگا۔ آج ہم نے جو ہے خود کی تمام چیزیں کی، آج ہم نے نمازیں پڑھی، کل کو ہماری کوئی نماز پڑھنے والا ہوگا۔ محترم خواتین، ہمارے اپنے لیے وقت آنے سے پہلے تو اللہ کو راضی کر لو۔ ہمارے لیے کوئی پڑھے گا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدینا، اس سے پہلے ہم روزانہ پڑھو، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم تو اس لائق نہیں ہیں، اے اللہ ہم لائٹ چلی جائے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اے اللہ قبر کے اندھیرے میں کیسا ہم برداشت کیسے رہیں گے، اے اللہ آدھا جو ہے منٹ اگر پنکھا نہ ہو، ہمارے آدھا گھنٹہ ہمارے گھر میں پنکھا نہ ہو تو ہمیں کیسا ہوتا ہے؟ قبر کی گرمی کون برداشت کرے گا؟ اس لیے محترم خواتین، وہاں تو ہوائے ایمان اعمال کی روشنی سے آئے گی، نماز کرے گی، ایمان کرے گا، روزہ کرے گا، اللہ اللہ کرنا کرے گا۔ یہی تو تمام چیزیں کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ کوئی اولاد، اس لیے اعمال کی فکر کرو، اعمال ساتھ جانے والے۔ محترم خواتین، آخرت کی فکر کرو۔ الکیس من دان نفسہ وعمل ما بعد الموت، ہوشیار سمجھدار وہ نہیں ہے جس نے اپنے لیے بنگلہ بنایا، گاڑیاں لی، گھر لیا۔ ہاں، سمجھدار انسان وہ ہے جو موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ اس لیے محترم خواتین، خوب اپنی فکر کر لو، اللہ رسول کو راضی کر لو، نمازوں کا خوب اہتمام کرو، ہاں پردے کا اہتمام کرو۔ میرا شوہر نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ بچت گھر کا مال مت لو، 27,000 لے کر 30,000 مت بھرو، کیوں نافرمانی کرتے ہو؟ ہم سیدھا سادہ کپڑا پہنیں گے، ہم اچھی جو ہے سادی چپل لائیں گے، ہم جو ہے نمک مرچ کھائیں گے، ہمارے گھر میں سادگی سے کھانا پینا ہوگا، لیکن ہم حرام کا مال نہیں لیں گے، ہم کسی اجنبی کے سامنے نہیں جائیں گے، ہم اپنا چہرہ نہیں بتائیں گے، ہم اپنا چہرہ کھول کر فوٹو نہیں لیں گے، ہم اپنا آدھار کارڈ ان کو جمع نہیں کرائیں گے۔ بچت گھر سے بچو، حرام مال سے بچو، شوہر کو بتاؤ ہم جنتی ہے، ہم جنت میں جانا ہے، دنیا کے حد تک کیا ہے، یہ قبر میں جا کے سو جانا ہے۔ کتنے لوگ سو رہے ہیں، ان کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ محترم خواتین، ہماری اپنی زندگی کے لمحے کو پہچانو، اپنے اولادوں کو سکھاؤ، اور ہم نے کیا ہوگا نا، یقین جانو بدن کی وہ بوٹی جو حرام مال سے پرورش پائی اس پر جہنم افضل ہے۔ کل لحم نبت من سحت او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، بدن کی وہ بوٹی جو حرام مال سے پرورش پائی اس پر جہنم افضل ہے۔ ہم اپنے آپ کو کیوں کھڈے میں ڈال رہے ہیں؟ کیوں اپنے آپ کو نہیں بچا رہے؟ بچت گھر سے بچو، نہ استعمال مت کرو اپنے شوہر کو جیسا آ رہا ہے۔ ہم ہلکے کپڑے، اللہ کو جو ہے صحابہ صحابیات کے پاس سب تھا، لیکن کھجور اور پانی پر زندگی گزاری، وہ جو ہے چھوٹے چھوٹے مکانوں میں زندگی گزاری، لیکن حرام مال اپنے پیٹوں میں نہیں ڈالا۔ اور ان کے بچے کیسے بنے؟ آج ان کے ناموں کو لے کر ہمارے بچوں کے نام رکھ رہے ہیں۔
آج وہی تمام سیرت ہمارے سامنے. اس لیے یاد رکھو ہماری شریعت دین بہت پاک ہے، اس لیے اس کے لیے خوب کوشش کرو. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. نام لکھے بغیر کوئی نہ جائے، اور جو ہے سب کے نام لکھے. اب دعا ہوگی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ عفو کا، عافیت کا، یسر کا، سہولت کا معاملہ فرما. اے اللہ زندگیوں میں خیر عطا فرما، اے اللہ زندگیوں کو شر سے بچا لے. اے اللہ ہم بہت نافرمان ہیں لیکن آپ ہی کے بندے ہیں. اے اللہ ہمیں خیر کے راستے پر ڈال دیجئے. اے اللہ دنیا کے 4 لوگوں کے سامنے ذلت ہم برداشت نہیں کر سکتے. اے اللہ مرنے کے بعد لاکھوں کروڑوں لوگ ہوں گے، وہاں میرا نبی بھی ہوگا، وہاں فاطمہ رقیہ بھی ہوگی. کہیں ایسا نہ ہو اے اللہ ہم وہاں پر تو حساب لے، ہم حساب نہ دے سکے ہیں. اے اللہ ہمیں وہاں پر آسانی سے حساب لینے والا ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. رب کریم ہمیں اخلاق عطا فرما، ہمیں اے اللہ نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنا دے، ہمیں حیا عطا فرما دے، ہماری اولادوں کو نیک بنا. اے اللہ جو مقروض ہے قرضوں کے ادائیگ شکل صورتیں پیدا فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. اے اللہ جو اس مسئلے میں پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ کتنے ایسی مائیں اپنے بچوں کے لیے رو رہی ہیں، اے اللہ ان کی اس آہ کو سن لے. اے اللہ ان کی اولادوں کو نیک بنا دے. اے اللہ ان کے گھروں میں برکت عطا فرما، خیر کی فیصلے عطا فرما، بھائی بھائی میں محبت عطا فرما، بہنوں میں محبت عطا فرما. اے اللہ جھگڑوں سے، اے اللہ فساد سے، جھوٹ سے ہم سب کی حفاظت فرما. رب کریم ایسے دور میں ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ماں باپ بڑی نعمت ہے، آج ہمیں خدمت کا موقع ملا ہے. رب کریم ان کی اے اللہ ایک ایک چیز کو برداشت کرنے والا بنا دے. اے اللہ ایسی نوبت نہ لا ہم کسی کے محتاج بنے. اے اللہ آج اے اللہ ایسی خدمت کے محتاج بنے. اے اللہ جو ہم سے کراہیت کرے ایسے حالات پیش نہ آئے. اے اللہ ایسی چیزوں کے ساتھ اے اللہ ہمیں اخلاق کے ساتھ اے اللہ ہمیں سجدے والی موت عطا فرما دے. رب کریم اے اللہ کلمے والی موت عطا فرما دے. رب کریم جل کر مرنے سے، ڈوب کر مرنے سے، اچانک کی موت سے، بری موت سے، آفت کی موت سے، اکثراً مرنے سے، روڈ پہ تڑپتے تڑپتے مرنے سے ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ سجدے والی موت عطا فرما. جو دنیا سے گئے ہیں ان کی اے اللہ قبروں کو نور سے بھر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم. وعلیکم